بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تربیت، تعلیم کی بنیاد پر جو معاشرہ وجود میں آیا، ایک اسلامی معاشرہ جو پوری دنیا کی اسلامی معاشرے کے لیے قابل تقلید ہے، کہ اسلامی معاشرے کا معیار یہ ہوا کرتا، اور یہ معیار بنا اللہ کی نبی کی صحبت، تربیت، تعلیم، کہ صحیح اسلامی معاشرہ یہ ہے اس کا نمونہ، کہ ایک مسلمان ایک اسلامی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ایک مسلمان گھرانہ ایک اسلامی گھرانے کے طور پہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور ایک اسلامی معاشرہ کا صحیح معیار کیا ہوتا ہے، تو اس کی تصویر ہے، یہ ایک نمونہ ہے، اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ حبب الیکم الایمان، حبب الیکم الایمان، تمہارے ہاں سب سے قیمتی اور محبوب چیز جو تھی وہ ایمان تھا۔ تمہارے فیصلے مفادات کی بنیاد پر نہیں ہوتے تھے، ایمان کے لحاظ سے ہوتے تھے، کہ وہ معاشرہ نہ قوم پرست تھا، نہ نسل پرست تھا، نہ مفاد پرست تھا، نہ نفس پرست تھا، بلکہ وہ تو خدا پرست تھا۔ اس کی زندگی کے فیصلے نہ تو نسل پرستی کی وجہ سے تھے، نہ نفس کے ماتحت تھے، نہ خواہشات کے گرد گھوما کرتے تھے، ان کی زندگی کے فیصلے ایمان کے گرد گھوما کرتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایک اسلامی معاشرہ کیسے ہوتا ہے کہ اس میں نیکی کی محبت رچ بس گئی، نیکی ان کے رگوں میں سرایت کر گئی، اچھے اقدار، اچھے اخلاق، نیکی کی اعمال، یہ ان کی طبیعت بن گئی، اور ایسی طبیعت بن گئی کہ اب اللہ کی نافرمانی کے مظاہر ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے، ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے، فسق اور فجور اور اللہ کی نافرمانی ان کے ناقابل برداشت ہو گئے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور یہ ایمان ان کے اندر رچ بس گیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق، اللہ کی نافرمانی، ان سے انہیں نفرت ہو گئی،
اور اردو زبان میں کہتے ہیں اسے گھن آنے لگی، وکر رہا، اسے گناہوں سے گھن آنے لگی، اسے اللہ کی نافرمانی کے مظاہروں سے گھن آنے لگی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا یہ ہے رائے راست پہ، یہ ہے نیکی کے راہ پر، یہ ہے ہدایت کے راست طریقے پہ۔ فضلا من اللہ ونعم، ان پر اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اس کا بڑا انعام ہو گیا۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی کا معیار، یہ ہے ایک اسلامی معاشرہ کہ ایمان اس کی زندگی کا پورا احاطہ اور اس کی زندگی کا نگرانی کرتا ہو، کہ اس کا کوئی کام بھی اگر ہو رہا ہے یا ہونے لگا ہے یا فیصلہ کرنے لگا ہے تو سب سے پہلے وہ مفاد نہیں دیکھتا، ایمان دیکھتا ہے۔ وہ معاشرہ اور سوسائٹی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے ایمان کے لحاظ سے کیا حکم ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ایمان مانگا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی جو دعا ہوتی ہے وہ امت کے لیے نصیحت ہوتی، نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان میرے ہاں سب سے محبوب ترین چیز بنا دے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ایسا ایمان کہ اللہ کی نافرمانی، فسق، فجور سے مجھے گھن آنے لگے۔ اللہ کی نبی کی دعا، اور نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت کہ تمہارے ہاں زندگی میں ایسا ایمان مطلوب ہو، ایسی زندگی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وَكَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ ایسا ایمان دے دے کہ جو میرے ہاں سب سے محبوب ترین دولت بن جائے۔ ایمان کی یہ قدر و قیمت آ جائے، نیکی کی یہ محبت آ جائے، نیکی کی زندگی کی یہ قدر و منزلت بیٹھ جائے، یہ مطلوب ہے۔ ایک مسلمان سے یہ مطلوب ہے، ایک مسلمان گھرانے میں یہ زندگی مطلوب ہے۔ ایسے معاشرے کو مسلمانوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے جہاں نیکی کی محبت رچ بس جائے اور گناہوں کی زندگی سے، اللہ کی نافرمانی سے اسے گھن آنے لگے، نہ قابل تحمل، نہ قابل برداشت، سخت ناگواری۔ جب آدمی کوئی خوبصورت منظر دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں فرحت، خوشی، انبساط پیدا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ جب ایمان والا صحت مند ہوتا ہے تو اسے ایمان کے مظاہر سے اور ایمانی زندگی دیکھ کر ایسی مسرت ہوتی ہے، ایسی اس کے اندر سے خوشی اٹھتی ہے، ایسی اس کے اندر کی کیفیت بنتی ہے، مسرت، خوشی، انشراح، جب ایمان کے مظاہر دیکھتا ہے۔ اور جب اللہ کی نافرمانی کا منظر دیکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، ناقابل برداشت ہونے لگتا ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ صحت مند ایمان ہے، یہ ایک صحت مند مسلمان کی زندگی ہے۔ اس لیے مسلمان گناہ اپنی زندگی میں نہیں رکھتا، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کے پخانے سے
گھن تو آتی ہے اور اس کے پیشاب سے گھن تو آتی ہے، لیکن کبھی کپڑوں پہ لگ ہی جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ ہی جاتا ہے۔ لیکن جب چیز قابل برداشت نہ ہو تو آدمی اسے جلدی صاف کر لیتا ہے، اسے چین نہیں آتا اس گندگی کے ساتھ، اسے سکون نہیں ملتا اس گندگی کے ساتھ۔ تو ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہی تو چاہیے، یہی تو معیار ہے ایک مسلمان کی زندگی کا۔ گناہ ہو جائے گا، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن برداشت نہیں ہے جب تک کہ توبہ کا تریاق استعمال کر کے اس داغ کو اور گندگی کو دھو نہ لے، چین نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ایمان کو کس کسوٹی پہ پرکھوں، میں اپنے ایمان کو کس کسوٹی پہ جانچوں، میں اپنے ایمان کے بارے میں کیسی معلومات لوں کہ کیسا ہے، کس درجے کا ہے، کس معیار کا ہے، کوئی کسوٹی، کوئی معیار؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا سرت کا حسنت کا وسعت کا سیئت کا فانت مومن، جب تجھے نیکی اور نیکی کے مظاہر تجھے خوش کر دیں، تجھے فرحت ہو، مسرت ہو، سبحان اللہ، جب آدمی کو نفع ملتا ہے دنیاوی لحاظ سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ دن بڑا اچھا گزرتا ہے، کہتے ہیں آج دن بڑا اچھا گزرا ہے، آج دن بڑا اچھا گزرا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا ایمان کی شان یہ ہے، صحت مند ایمان جب اسے نیکی کی توفیق مل جائے، کوئی اچھی نیکی کر بیٹھے تو اسے مسرت ہو۔ اس لیے بھائی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ صحت مند ایمان دیتا ہے وہ اندر سے ہمیشہ خوش رہتا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ اندر کے جنت کے مزے لیتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی یہ حقیقت نصیب فرما دے وہ اندر سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ تطمئن القلوب الذین آمنوا، فرمایا ان کے دل ہر وقت خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ ایمان والے جو ہیں، یہ ایمان والے جو ہیں، تو نیکی سے طبیعت میں خوشی آئے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ذرا طبیعت گھبرائی، سبحان اللہ، نیکی کر لی، طبیعت خوش ہو گئی۔ ذرا طبیعت پہ ناگواری آئی، نیکی کی، خوش ہو گیا، یہ ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی کسوٹی، میں بھی اپنا ایمان دیکھتا رہا کروں، کوئی معیار؟ فرمایا اذا سرت کا حسنت ہوگا، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تجھے نیکی سے مسرت ہو۔ ہاں، جب نیکی سے محبت ہوتی ہے نا، اور نیکی کی محبت رچ بس جائے تو بھائی محبوب چیز کے پا لینے سے خوشی کس کو نہیں ہوتی، اور قیمتی چیز کے پا لینے سے کس کو خوشی نہیں ہوتی؟ اللہ ہمیں نیکی کی محبت دے دے، ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے، پھر تو خوشی خوشی ہے۔ اور یہی ایمان ہے جو دنیا کے گرم سرد ہواؤں کا ہمت سے مقابلہ کر سکتا ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان نہ ہو تو ضرب سی باد مخالف چلے، حالات ناگوار آئیں، کوئی زندگی کی آزمائش آ جائے، فوراً مایوس، فوراً ڈپریشن میں، فوراً ڈپریس، فوراً مایوس۔ اور ایسی مخلوق آپ کو کثرت سے یا نشہ کرتی ہوئی نظر آئے گی یا خودکشیاں کرتی ہوئی نظر آئے گی، یا نشہ کرتی ہوئی نظر آئے گی یا خودکشیاں کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ خواہش پوری نہیں ہوئی، ناگواری زندگی میں آ گئی، مشکل پیش آ گئی، مایوس ہو گئی۔ اور سبحان اللہ، یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اندر سے چٹان سے زیادہ مضبوط کر دیتا،
نعمت ملی اوقات میں رہا، عاجزی آئی شکر آیا، ازمائش آ گئی سبحان اللہ، صبر کیا اللہ کی طرف رجوع کیا، اس میں بھی کمائی کر لی۔ ایمان جو ہے یہی وہ ایمان ہے جو زندگی کے گرم سرد ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہا یا رسول اللہ میں اپنے ایمان کو کس انداز سے پرکھوں؟ فرما اذا سرت کا حسنتک، جب تجھے نیکی سے مسرت ہونے لگے، جب تیری طبیعت میں نیکی سے خوشی ہونے لگے، تو نیکی سے خوش ہونے لگے۔ پیسہ اختیار میں نہیں، صحت اختیار میں نہیں، اولاد اختیار میں نہیں، پیسہ اختیار میں نہیں، صحت اختیار میں نہیں، اولاد اختیار میں نہیں، بیٹا ہونا اختیار میں نہیں، غیر اختیاری چیزیں۔ نیکی اختیار کی چیز ہے نا، جب چاہے کر لے اور جب چاہے خوش ہو جائے۔ نہیں ملی اولاد نیک ہے نا، خوش رہے گا۔ نہیں ملی صحت نیک ہے نا، خوش رہے گا۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 سال تک بستر پہ رہے، 33 سال۔ آنے والے دیکھتے تو چہرے پہ تازگی، اطمینان، کہتے صحت مند اتنا خوش اور مطمئن نہیں جتنا تم خوش ہو۔ فرما ہاں میرے اللہ کی چاہت یہ ہے، میں اللہ کی چاہت پہ راضی ہو گیا، زندگی کا مزہ آ گیا۔ یہ ایمان ہے نا، یہ ایمان ہی تو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا من المعیشۃ ما قسمت لی۔ اللہ میں آپ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اللہ میں آپ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جو میرے اندر رچ بس جائے، حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی، جو بھی حالات میرے پاس آئے نا مجھے یقین ہو جائے کہ جس ذات کی طرف سے آیا ہے وہ ذات رحیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ حکیم ہے، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھے ان حالات پہ راضی رہنے کی توفیق دے دے، ایسا ایمان دے دے۔ اور آپ معاش کے سلسلے میں جو میری تقسیم کر دیں اور جتنا تقسیم کر دیں، اے اللہ مجھے اس پر دل و جان سے راضی رہنا نصیب فرما دے، ایسا ایمان دے دے۔ تو نبی کی جو دعا ہوتی ہے امت کے لیے نصیحت پیغام ہوا کرتا ہے کہ تم ایسا ایمان کی سطح لے کے آؤ کہ تم ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے لگو۔ سمجھو نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں، ازمائشیں بھی اس کی طرف سے ہیں، تم نعمتوں سے بھی اللہ کو پا سکتے ہو اور ازمائشوں سے بھی اللہ کو پا سکتے ہو، تمہارا گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے عجبا لامر المومن، یہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، یہ تو گھاٹے میں رہتا ہی نہیں، اس کا تو اس دنیا میں نقصان ہے ہی نہیں۔ مومن کا معاملہ ایمان ہونا، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اس دنیا میں کوئی گھاٹا نہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ عجبا لامر المومن، ورنہ کافر کے پاس تو دولت بھی ہو جائے، اللہ کے نافرمان اور فاسق فاجر کی زندگی میں دولت بھی ہو جائے تب بھی گھاٹے میں ہوتا ہے، وہ صحت مند بھی ہو تب بھی گھاٹے میں، یہ بیمار ہے تب بھی نقصان کوئی نہیں۔ ایمان جو ہے عجبا لامر المومن، فرمایا اس ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اذا اصابه سرا شکر فکان خیرا لہ، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی نوازشات اور اس کی طرف سے کوئی عطا ہو گئی اور اس پر یہ دل و جان سے شکر کرتا ہے کہ اے اللہ میری تو یہ اوقات نہیں تھی، آپ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نواز دے دیا، میرا تو یہ استحقاق نہیں تھا، آپ نے اپنی عطا سے نواز دیا، شکر ہو۔ فرما تب بھی کمائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءٌ، کوئی تکلیف آ گئی،
ناگواری آ گئی، کوئی مشکلات میں پڑ گیا، کوئی آزمائش آ گئی، کسی ابتلا میں پڑ گیا، فصبر فصبر، کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ رب کی طرف سے آئی ہے، اس میں خیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان دے دے، اللہ کی پہچان دے دے۔ آدمی ڈاکٹر سے سوئی چبوئے نا تو آدمی مطمئن ہوتا ہے اور اس کی تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ ڈاکٹر جس کو جانتا ہے اگر اس کی طرف سے سوئی چبھے تو یہ تکلیف خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، جانتا جو ہے۔ اور اگر کوئی اجنبی آدمی سوئی چبوئے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، لڑنے لگتا ہے۔ اجنبی آدمی سوئی چبوئے تو پریشان ہو جاتا ہے، الجھ پڑتا ہے۔ اگر جاننے والا ڈاکٹر سوئی چبوئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ ہاں بھائی، ایمان اللہ دے دے، اپنی پہچان دے دے، پھر کوئی تکلیف آئے گی خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا۔ اور زندگی میں ایمان کمزور ہو گیا، اللہ کی پہچان ختم ہو گئی اور پھر تکلیف آئی، پھر مایوس ہو جائے گا، پھر ڈپریشن میں چلا جائے گا، پھر ڈپریس ہو جائے گا، اس لیے کہ جس ذات کی طرف سے تکلیف آئی ہے اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس ذات کی طرف سے تکلیف آئی ہے پہچانتا نہیں ہے، پھر تکلیف میں آ جائے گا۔ حبب الیکم الایمان، ایک صحت مند مسلمان کی زندگی، ایک صحت مند معاشرہ جو زندگی کی گرم سرد کو ہواؤں کو برداشت کرتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے ہاں ایمان سب سے قیمتی چیز بن جائے۔ وہ زندگی کے فیصلے مفادات خواہشات کو سامنے رکھ کر نہیں، ایمان کو سامنے رکھ کے کرے، اور اس ایمان کی بدولت اسے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے گھن آنے لگے، اسے وہ چیز گناہوں کی زندگی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ اولئک ھم الراشدون، یہ ہیں رائے راست پہ، یہ ہے کامیابی کی راہ پر، یہ ہے نیکی کی زندگی پر۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔